بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہوا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رمضان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، آئیے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روح کی پاکیزگی، دل کی اصلاح، گناہوں کی معافی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے اور بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رمضان کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کو خود بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کی اصل شان یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی یہ مہینہ ہدایت، نور اور سچائی کا مہینہ ہے۔ جب اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا تو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ قرآن کا نزول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہاں اللہ نے واضح کیا کہ روزے کا مقصد بھوک نہیں بلکہ تقوی ہے۔ تقوی یعنی دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہونا۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں بھی گناہ سے بچیں، دل نرم ہو، غرور ختم ہو، شکر پیدا ہو۔ اسی لیے روزہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے بعد نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں رمضان کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بے شمار احادیث میں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ رحمتوں کا موسم ہے۔ گویا اللہ خود اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں گناہوں کا بوجھ ختم ہو سکتا ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ۔ رمضان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ یہ مہینہ ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، یعنی رمضان ضائع کرنا سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ رمضان کی سب سے بڑی شان شب قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال، یعنی اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کم وقت میں زیادہ اجر دینا چاہتا ہے۔ رمضان صبر اور شکر کی تربیت کرتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، غصہ آتا ہے، تب انسان خود کو روکتا ہے۔ یہی اصل عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ ہمیں شکر بھی سکھاتا ہے۔ جب افطار کے وقت پانی پیتے ہیں تو دل سے نکلتی ہے، یا اللہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ یہ احساس انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ رمضان دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، دل کو نفرت سے پاک کرو، دوسروں کو معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کا نہیں، پورے وجود کا ہونا چاہیے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ اسی مہینے میں بیماری سے شفا پاتے ہیں، قرض سے نجات پاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، دل کی مراد پاتے ہیں۔
ये महीना उम्मीद का महीना है। रमज़ान मोहब्बत इलाही का पैगाम है। रमज़ान हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह हमें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि हमें अपने करीब बुलाना चाहता है। वो हमें भूख देता है ताकि हम दिल की ग़िज़ा तलाश करें। वो हमें रातों में जगाता है ताकि हम उसकी इबादत करें। वो हमें कुरान देता है ताकि हम रास्ता न भटके। रमज़ान गोया अल्लाह के बंदों को मोहब्बत भरा खत है। रमज़ान को ज़ाया न करें। रमज़ान चंद दिन का मेहमान है। ये आता है, दिलों को बदलता है और चला जाता है। सवाल ये है, क्या हम उसे बदलने देंगे? अगर हमने इस महीने में कुरान से ताल्लुक जोड़ लिया, दिल साफ कर लिया, गुनाहों से तौबा कर ली, नमाजों को मजबूत कर लिया, तो समझ ले हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर रमज़ान आया और वैसा ही चला गया, तो शायद हमने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया।